میں ہوں۔ تو اس نے کہا مار کے ہنسا اور کہنے لگا واہ بھائی امام صاحب واہ، دیکھو یار میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، مال کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے عشق میں مبتلا ہو کے میں جرائم کرتا ہوں، دیکھو کس مرضی سے میں جیل میں جا رہا ہوں، تم اللہ رسول کے لیے جیل جاتے ہوئے کانپ رہے ہو، یار بڑے امام بندے ہو۔ اور یار یہ دیکھو نا میں دنیا کے عشق میں کیسے جا رہا ہوں اور تم اللہ رسول کے لیے قربانی دے رہے ہو، پھر کام کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ واللہ اس کلام نے مجھے پہاڑ بنا دیا کہ پھر مجھے تکلیفیں دی گئی لیکن پھر میں نے کبھی اف نہیں کی۔ تو اس نے مجھے بہادری سکھائی تھی، اس لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے کہ کچھ وہ گناہ گار صحیح لیکن جو سبق مجھے اس نے دیا وہ سبق تو مجھے آج تک کوئی مولوی بھی نہیں دے سکا۔ اس نے پریکٹیکل طور پہ عملی طور پہ مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو میں مجرم ہوں لیکن کتنی جرات کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ اور جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یعنی وہ تو الٹا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں تو وہ بڑا اکڑ کے چلتے ہیں کہ بیڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آواز پیدا ہو، اور ہتھکڑیوں کو ہتھکڑی پہ مارتے ہیں کہ آواز پیدا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہی تو مردوں کے زیور ہیں، مردوں نے چوڑیاں تھوڑی پہننی ہوتی ہیں، چوڑیاں پہننا تو عورت کا کام ہے، مرد کا زیور تو یہ ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، تم بھی کوئی مرد ہو۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جب وہ رحم فرماتے ہیں تو اس کی رحمت بے حد و حساب ہے۔ بارش جب برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف انبیاء یا اولیاء کے گھر میں برسے، صدیق کے گھر میں برسے لیکن ابو جہل کے گھر میں نہ برسے، نہیں، اس کی رحمت سے سب پیدا ہوا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں کہ صرف اس کے دوستوں کو لگے اور دشمن کو نہ لگے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ یہ ہو کہ مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم گوشت تھوڑا ہے پانی تو بڑھا سکتے ہو، شوربہ زیادہ کر دو، ہمسائے کے گھر میں جو تھوڑا سا پیالے میں شوربہ ڈال کے بھیج دو، کچھ تو روٹی کھا لے گا۔ تو ہمیں یہ بھی سبق صورت ہے فاتحہ سے۔ اور آگے جو سبق ہمیں ملا اسلام ہے کہ الرحمن الرحیم، مہربان اور نہایت رحم والا۔ اور یہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تم بھی معاشرے پہ مہربانی کرنے والے بنو، تم بھی معاشرے میں صفت رحمت کا جذبہ پیدا کرو، تم عذاب نہ بنو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، کہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو لعنت کرے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا قادیانی، آپ نے نام تو سنا ہوگا نا، تو وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ معاف کرے، بہرحال تو اس نے ایک کتاب لکھی جب وہ غصے میں آیا نا ہمارے علماء کے خلاف۔ اچھا بڑے بڑے مناظرے ہوئے، اب سیدھی بات ہے کہ جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے نا، حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ جب علماء نے اس کے تمام اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے، مناظروں میں شکستیں دی، مباہلے کی دعوتیں دی، قدم قدم پہ اس کا تعاقب کیا، تو اس نے جناب ایک پمفلٹ لکھا اور غصے میں آنے کے بعد اوپر تو لکھی ہمارے علماء کی فہرست، نام لکھے بس فلاں 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 فلاں، اور تمام علماء جو اس کا تقابل کرتے تھے ان کے نام لکھے، اور نام لکھنے کے بعد پھر اس نے نیچے شروع کیا لعنت 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 لعنت، 1000 دفعہ کتاب میں لکھا ہے لعنت۔ تو اس لیے ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے، قاضی احسان مرحوم، وہ فرماتے تھے کہ مرزائیوں کا جو درود ہزارہ ہے نا، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، وہ لعنت 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 لعنت، یہ ان کا درود ہے جو پڑھتے ہیں۔ تو مومن کی تو صفت یہ ہے کہ لا یکون لعانا، مومن تو لعنت کرنے والا بن ہی نہیں سکتا، مومن تو فحش پکنے والا بن ہی نہیں سکتا، مومن تو اخلاق سے گری بات کرنے والا ہے، تو صفت ایمان ہی نہیں ہے۔
تو جس آدمی نے 1000 دفعہ لعنت لکھی وہ نبی کیسے بن گیا؟ یہ تو مسلمان اور مومن بھی نہیں بن سکتا جائے کہ مقام نبوت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم اپنے اندر ایسی مہربانی اور ایسی شفقت پیدا کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا جی کہ اگر پورے دین اسلام کا خلاصہ نکالا جائے تو 2 چیزوں میں نکلے گا۔ علماء عرب کہتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عظمت الخالق اور شفقت علی الخلق، کہ اللہ کے عظمت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت پیدا ہو جائے، اسی کا نام اسلام۔ کیا بنا؟ دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر آج رات آپ کو بادشاہ کا خط ملے، گورنر کا خط ملے، پی ایم کا خط ملے، تو آپ کو خوشی سے ساری رات نیند نہیں آئے گی، آپ کو 18 دفعہ اس کو کھول کے پڑھیں گے، کیونکہ دل میں عظمت ہے۔ یار بادشاہ نے مجھے خط لکھا، یار اچھا آپ کو پتا ہے آج گورنر صاحب نے مجھے خط لکھا تھا۔ لوگوں کے تو زمین سے یعنی وہ ایسے اوپر چلتے ہیں، علماء فرمائے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ابھی گورنر صاحب کا خط آیا ہے، فلانے کا خط آیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے تو ایک آدمی میرے پاس ہے، اچھا جی آپ کو وہ فلاں صاحب آئے ہوئے تھے، ان کا فون آیا سنا ہے؟ جی کوئی ایسی جو کوئی بڑی بات نہیں ہو تو کیا ہے، فون اگر آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے بندے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو ہمارے دوست ہیں۔ جب یہ کچھ نہیں تھے اس وقت ہمارے دوست تھے، اگر کچھ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ اور پھر ہمیں الحمدللہ نہ ان کے اقتدار سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، بلکہ میری تو ایک پوری مرض ہے کہ میرا دوست اگر کوئی اقتدار کی کرسی پہ چلے میں اس کو ملنا ہی چھوڑ دیتا، اللہ کی راہ پر پھر میں اس پھر نہیں ملتا۔ اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ وکیل صاحب جب کسی کا اقتدار کا وقت ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، یہی تو ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے کوئی کام لیں، اس وقت تو آپ اس کو ملتے ہوئے کہ کیا کریں، طبیعت ہے، اب انسان ہے، میری کمزوری سمجھ لیں، میری برائی سمجھ لیں، میری کم عقلی سمجھ لیں، میری جہالت سمجھ لیں، یا وہ ہمارے نفسیاتی ایک تاثر ہوتا ہے نا جی کہ اپنا بلوچ قوم کی ایک جھوٹی انا سمجھ لیں، بس کچھ سمجھ لیں اس کو، اور میری طبیعت نہیں مانتی، کیا کر؟ انگریز بڑا بدبخت دشمن تو ہے لیکن ہے بڑا دانا دشمن۔ اس نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہندوستان پہ حکومت کی تو اس نے ایک تجزیہ کی، اس نے کہا کہ یہ سندھ کے لوگ ہیں، اس وقت ایک ملک تھا نا، یہ تو بعد میں چلو پاکستان بن گیا اور ورنہ تو ہندوستان تھا، تو سندھ کے لوگ جو ہیں اس نے کہا ان کو تو ذرا سختی سے دبا کے رکھو، یہ لالچ دو گے تو یہ جناب بیٹے بھی بن جائیں گے اور کام نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتے۔ انہوں نے کہا ان کی مٹی میں خاصیت ہے، اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے وہ لعن دیا تھا کہ اگر میں ستاروں کو بھی قرآن سناتا تو زمین پہ اتر آتے، اگر میں دریا کی موجوں کو قرآن سناتا تو ان کی روانی تھم جاتی، لیکن اللہ نے مجھے پنجاب میں پیدا کیا ہے، یہ ایسی مخلوق ہے کہ ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے بھاگتی۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس ملک میں کر دیا تو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح بعض قبائل پٹھان جو ہیں ان کو پیسے دو، یہ پھر ٹھیک رہیں گے، ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ پٹھان بیچارے کی کمزوری پیسہ ہوتی ہے، بڑا تہجد گزار ہو لیکن اسمگلنگ کر رہے، بڑا شب بیدار ہو لیکن نشہ بیچے گا، ماشاءاللہ بالکل جناب اتنی بڑی داڑھی مبارک بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں لازم کمزور ہوگا، یہ فطری بات ہے، کمزوریاں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پٹھانوں کا مسئلہ ہو گیا، پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بلوچ قوم جو ہے نا، انہوں نے کہا ان کو صرف تم خان کہو بس، نہ ان کو پیسہ دو، نہ یہ دبانے سے دبیں گے، نہ جھوکیں گے، نہ کٹیں گے، صرف ان کو کہو سردار صاحب، خان صاحب، خان صاحب، بس اسی پہ خوش رہیں گے پھر یہ آپ کے ساتھ۔ ان کو عزت دو چاہے جھوٹی دو۔ یہ عزت کا بھوکھا ہوتا ہے، نہ یہ دولت کا بھوکھا ہے، اور نہ یہ طاقت سے جھکے گا، مر جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں، جھکنا نہیں جانتا، کٹنا جانتا ہے۔ لیکن ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا جب آئے تو کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولو، خان صاحب کو بٹھاؤ، کام ان کا بالکل نہ کرو، بس یہ خان پہ خوش رہے گا۔ تو یہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ مجھے میرے بڑے قریبی دوست ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب آپ کا فلاں احترام کرتے ہیں، فلاں آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ آتے ہیں ہمارے کام نہیں کرتے، آپ خود اپنا کام نہیں کہا بھائی اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ جب وہ اقتدار بھی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر میرا ضمیر نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ حالانکہ وہ غریب مخلص ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سمجھے گا کہ اب دیکھیں میں چونکہ اقتدار بھی ہوں اس لیے مکی صاحب سلام کرنے آئے ہیں، تو میں یہ نہیں طبیعت نہیں گوارا کرتی، اب کرے کیا آدمی، میری بے وقوفی ہے، میں خود مانتا ہوں بے وقوفی ہے، لیکن بہرحال ایک انا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جھوٹی انا جو ہوتی ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں نا اپنے رسی کو کبھی دیکھیں جل جائے گی لیکن بل نہیں نکلے گا، حالانکہ جل جائے گی، وہ جلی ہوئی پڑی ہو لیکن بل اسی طرح پڑا ہوگا۔ تو یہ کوئی قومی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آدمی میں معاشرے کی اصلاح کب ہوگی کہ تم انتہائی مہربان اور شفقت کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم شفقت والے بنو گے، مہربان بنو گے، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ سختی سے کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں۔ آپ بچے پہ سختی کریں باغی نہیں، آپ بیوی پہ سختی کریں باغی نہیں، آپ بھائیوں سے سختی کریں وہ باغی ہو جائے، لیکن آپ جب شفقت کریں گے، مہربانی کریں گے تو یہ آپ کی شفقت جو ہے یہ ان کو ٹھیک کر دے گی۔ تو یہ بھی سبق جو ہے ہمیں وہ اسی لیے ملتا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ شفقت میں عرض کر رہا تھا نا کہ دین کا تقاضا کیا ہوا، اللہ کی عظمت ہو، مخلوق پہ شفقت ہو۔ اب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہو سکتا ہے عظمت دل میں ہو اور آپ اللہ کا حکم نہ مانیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ابھی نہیں آئی۔ آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت تو ہے، گورنر کی تو ہے، پرائم منسٹر کی تو ہے، چیف منسٹر کی تو ہے، علاقے کے آئی جی کی تو ہے، ان کا تو جناب ایک ٹیلی فون بھی آئے تو آپ رات کو بھاگتے چلے جائیں، جوتا بھی نہیں پہنیں گے۔ اگر اللہ کی عظمت ہو اور 5 دفعہ بلائے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور آپ نہ آئیں پھر عظمت کیسے ہوئی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے نہیں۔ اور شفقت علی الخلق کا کیا معنی ہے کہ شفقت علی الخلق کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے فاحشہ، گناہگار، لیکن وہ سفر میں جا رہی تھی، پیاس نے اس کو تنگ کیا تو راستے میں کچا کنواں تھا، جیسے عام کچے کنویں کھودے جاتے ہیں، تو اس کچے کنویں پر آ کر اس نے دیکھا کہ ڈول نہیں، پیاس بڑی شدید ہے، اب پانی پینا ہے۔ پھر جب آدمی کو تکلیف ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے، تو اس کو اور کچھ سمجھ نہ آیا، اس نے کہا چلو میرے پاس جو جوتے ہیں نا ان کو میں کسی طرح اپنے دوپٹے کو رسی بنا کے باندھوں، ان میں چلو کچھ نہ کچھ تو پانی 2-4 گھونٹ تو آ جائے گا نا جان بچانے کے لیے۔ تو اس نے اس طرح سے پانی نکالا، بل الکلب یلحظ علی طرفہ، دیکھا کہ ایک کتا تڑپ رہا ہے کنویں کے کنارے پہ، اس نے اپنے منہ میں نہ ڈالا، اس نے کہا چلو میں تو بندہ ہوں نا پھر بھر لوں گی، لیکن اس بیچارے جانور کے منہ میں ڈال دو، یہ تو مر رہا ہے۔ اس نے فوراً اس کے منہ میں ڈالا، کتا ہوش میں آ گیا، اس نے اور پانی ڈالا اور پانی ڈالا، کتا اٹھ کے بیٹھ گیا، بچ گیا، جان بچ گئی۔ پھر اس نے خود پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، کتا ہے ٹھیک ہے کتا ہو لیکن میری مخلوق ہے، جاؤ ہم نے تم پہ رحم کیا، تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عابدہ، ناسکہ، زاہدہ بنی
کہ اللہ پاک نے اس کو ایک پورا مقام دیا اور عظمت دی اور ولی من اولیاء اللہ ولایت کے مرتبے پہ پہنچ گئی، صرف اللہ کی ایک مخلوق پہ رحم کر دیا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں انی رائے تو مجھے دکھلایا گیا کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا، تو پوچھا میں نے کہ کیوں ڈالا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بلی کو اس نے باندھ دیا تھا رسی سے، نہ تو اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ بیچاری جائے چر پھر لے، کھا پی لے، پانی پی لے، جان بچائے، اور نہ یہ اس کو خود پانی دیتی تھی، خوراک دیتی تھی، وہ تڑپتی تڑپتی مر گئی، اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا۔ تو اگر جب آپ کے دلوں میں یہ بات میرے عزیز آ جائے تو پھر معاشرہ کیسے بگڑ سکتا؟ آپ تو ہر کسی سے مہربانی کریں، آپ تو ہر کسی سے شفقت کریں۔ اسی لیے عربوں میں محاورہ ہے نا کہ الانسان عبید الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ شریف انسان بے آپ احسان کرتے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس لیے مثل مشہور ہے کہ جو برے ہوتے ہیں وہ بکرے بھی ہضم کر جاتے ہیں، اور شریف کو تو بوٹی بھی یاد رہتی ہے کہ یار اس کے گھر سے میں نے ایک بوٹی کھائی تھی، پانی پیا تھا، نمک کھایا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ تم احسان کرنا سیکھو، مہربانی کرنی سیکھو، اور تمہارے دل میں اتنی شفقت آ جائے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو دبا کے دوسرے پہ کہو۔ اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک بلخ بخارا سے نوجوان آئے، تو جتنی ان کے سامنے شرمندگی ہوئی اور کسی کے سامنے نہیں ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا بس میں سفر میں تھا، آپ کا نام سنا، چند دن رہنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا حضرت بتلائیں آپ لوگوں کا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو فرماتی ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ دے دیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بیٹا ہنستے کیوں؟ نے کہا ہمارے علاقے میں جانوروں کا بھی یہی حال ہے، جانور کو چارہ ڈال تو کھا لیتا ہے، نہ تو کھڑا رہتا ہے، بھاگ تو نہیں جاتا۔ یہ کوئی بہادری والی بات تو نہیں ہے کہ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہو اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہو، نہ مل کیا کرو، صبر نہیں کرو گے تو کیا کر لو؟ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یار تمہارے علاقے کے پھر بزرگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، کہ خود کو بھوک ہے، خود محتاج ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے حضرت جابر نے صحیح حدیثوں میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھی حالندہ کی شے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت جلدی کی اللہ کی نعمت ہے، آٹا بھی ہے، تھوڑا سا سال گوشت بھی ہے۔ بتائیں کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ کہنے کہ 4 کو یا 5 کو۔ تو حضرت جابر نے کہا انی عرفت الجوع فی وجہ رسول اللہ، میں نے آج حضور کے چہرے پہ اثر دیکھا ہے بھوک کا۔ ہاں تو اس نے کہا ٹھیک ایسا کرو کہ جا کے حضور کو دعوت دے آؤ، لیکن بتلا دینا کہ حضور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ یا تو آپ چوتھے ہوں، 3 اور بلا لیں ساتھی، یا 4 اور بلا لیں اور آپ 5ویں ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، ہمارے گھر میں بڑی محدود چیز ہے، حضور کو بتلا دینا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور خندق کھود رہے ہیں مدینے کی حفاظت کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ میں خندق کھودنے کا کام ہو رہا ہو تو آدمی کو کتنا پھر بھوک ستاتی ہے، جب گرمی ہو، شدت ہو، پہاڑ کھودنا ہو، اور وہ بھی ہاتھ کے کدالوں سے، کوئی ٹریکٹر تو نہیں تھے، کوئی مشینیں تو نہیں تھے، کمپریسر تو نہیں لگائے ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور جب حضور نے سنا تو فرمایا حلموا الی دعوت جابر، فرمایا صحابہ سب چھوڑ دو کام، چلو حضرت جابر کی دعوت۔ وہ تو جناب سینکڑوں آدمی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران پریشان
کہ اب حضور نے سب کو بلا دیا ہے تو کھانا کیسے پورا ہو؟ میں بڑا پریشان دوڑا دوڑا گھر آیا، بیوی نے دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، میں نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا